سکتے ہیں. پر بات وہی آ جاتی ہے اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس یا یہ پولیس محکمے جو ہیں یہ کرپٹ ترین محکمے بن چکے ہیں. یہاں پہ افسران ان کے جو ہیں وہ صرف اور صرف سفارشی پوزیشنز پہ ہیں اور ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو زد و کوب کرنا، گھروں میں ریڈ کرنا. اور ان افسران کے خلاف بھی ایف آئی آرز ڈکیتی کی ہوئی ہیں، چور ہیں بیسکلی یہاں پہ، مطلب آپ یہ اس کا کر سکتے ہیں. اور ان کے خلاف جو آپ کا ڈی سی بھی ہے اس کے خلاف بھی سزا ہوئی ہے اور جو آپ کا ایس ایس پی تھا اس کے خلاف بھی مطلب سزا ہوئی ہے. تو یہ تو حال ہے پولیس کا. تو ان سے کوئی اچھی توقع کرنا پولیس فورس کی، میرا خیال ہے یہ وہ کہتے ہیں بڑی ایک آپ سمجھیں کہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے. ان سے کوئی اچھائی کی آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سفارشی زیادہ افسران یہاں پہ بیٹھے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ یہ پاؤڈر لانا یا یہ دھمکی آمیز چیز ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے امریکہ میں بھی ایسی چیز ہوئی تھی، ان کے مختلف کورٹس میں سسٹم میں وہاں پہ گئی تھیں یہ چیزیں اور انہوں نے دنوں میں وہ کیس جو ہے وہ کریک کر لیا تھا اور وہ چیز ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوئی. یہ ایک دھمکی آمیز جو خطوط ملی ہیں جسٹس صاحبان کو، اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ جس وقت یہاں پہ ہم لوگ موجود بھی ہیں، یہاں کے 6 جسٹس صاحبان نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان کے گھر میں ان کے بہنوئی کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، ان کو دھمکی آمیز کیا، ان کو بلکہ ٹارچر کیا گیا. اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو، جج صاحبان کو بھی انہوں نے فائر کریکرز پھینکے، ان کو دھمکی آمیز خطوط بھی ملے، ان کو مختلف میسیجز ملے. اور وہ ان کیسز میں جہاں پہ قیدی نمبر 804 یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے، اور کسی چیز میں نہیں، صرف اور صرف ان جج صاحبان کو یا ان کیسز میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز تھے. اور یہ کون کر رہے تھے؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹوز کر رہے تھے. جناب اسد کیسر صاحب بھی کھڑے ہیں. سب سے پہلے تو میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنے سارے رفقائے کار کا اور اپنے پارٹی کا، اپنی سینئر لیڈرشپ میں جس میں اسد کیسر صاحب شامل ہیں، سارے جتنے ہماری لیڈرشپ وہ شامل ہیں جنہوں نے ناچیز کو اس قابل سمجھا اور نامنیٹ کیا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن. ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، بقا کے لیے کام کریں. ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں. اپنے محبوب قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمد قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، اپنے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، اور 108 ہمارے قیدی جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان ساروں کی رہائی کے لیے ہم لوگ دن رات ایک کر کے کام کریں گے. فلور آف دا ہاؤس پہ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز ہم نے قومی اسمبلی میں اٹھانی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں اور جو ہمارا فارم 47 کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کو ہم نے واپس لینا ہے اور وہ ہر فورم پہ ہم اس چیز کی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. عمر ایوب صاحب بتائیے گا کہ 28 کو خان صاحب نے کہا تھا کہ مرزا فریدی کو جو ہے نہ کوئی ٹکٹ دیا جائے گا، نہ اس کا کوئی تعلق ہے پی ٹی آئی سے. دوبارہ کیسے اس کو دوبارہ پی ٹی آئی میں یا ٹکٹ دینے کی باتیں چل رہی ہیں؟ یہ کیا سچائی ہے اس میں؟ کیا کس حد تک صداقت ہے؟ ہم لوگ منوان جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈائریکشنز ہوتے ہیں اسی کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن 28 تاریخ کو تو وہ کہہ چکے ہیں کہ مرزا فریدی کو کچھ نہیں دیا جائے. وہ دیکھیں آپ جب ہوگا جو منوان جو خان صاحب کی ڈائریکشنز ہیں وہی فالو ہوگی. نظر آ رہی ہے بالکل ہوگی. ابھی بھی جو اندر آرگیومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ جو چلا اعظم خان صاحب نے کاٹا تھا اس کے بعد وہ اتنے دن کہاں پہ رہے تھے، اس چیز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اور 164 کا بیان تھا اس کے اوپر. عمر ایوب صاحب ایک ایک کر دھمکی امیز خط آئے ہیں، 8 جو ہے وہ خط موصول ہوئے اور اس کسی میں پاؤڈر ہے، کسی میں کوئی پسٹل کے نشان ہے، کسی میں کیا ہے، کیا کہیں گے؟ ہم لوگ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اسی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس صاحب کو، اور ہم لوگ اس چیز کی کنڈمنیشن کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جج صاحبان کو اس طرح انٹیمیڈیٹ کریں. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور جج حضرات کو بلا خوف و تدارک کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور آئین اور قانون کا تقاضا بھی یہی ہے. اور ان کو جج صاحبان کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو اس کی ہم لوگ سخت کنڈمنیشن. عمر ایوب صاحب، زبانی وعد و نعروں کے علاوہ مینڈیٹ چوری کے خلاف اس وقت پارٹی کیا عملی اقدامات کر رہی ہے؟ ہم لوگ اس وقت کورٹس میں بھی ہیں
اور نیشنل اسمبلی میں اور ہر ایک جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں. بہت اس سے مینڈیٹ چوری واپس آپ کی ہو جائے گی ان اقدامات سے؟ بالکل ہوگی, ہمیشہ ہوتا ہے, سچ کا راستہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. تھینک یو. ایوب صاحب آپ کو اپوزیشن لیڈر ہے 6 تاریخ کو آپ کا فرینڈ روڈ میں جلسہ جا رہا ہے